دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کا ولی اور ایک عورت بے جان بت۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے 5 شاگرد بھی تھے۔ جب کچھ آگے چلے تو آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے، حضرت ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم یہاں پر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے ایک درخت کو منتشر کیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک شاگرد سے کہا، تم ذرا آگے جا کر دیکھو کہ کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد وہاں سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ بستی میں داخل ہوا، وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آگے جا کر دیکھنا چاہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تمام لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بت نظر آیا۔ وہ بت ایک عورت کا تھا جسے ہیرے زوارات کے ہار پہنائے گئے تھے، سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسا ملکہ رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ اس شاگرد نے پہلی بار وہ بت کو دیکھا تھا اور جب اس بت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کو ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سامنے جیتی جاگتی عورت ہو۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اب دوسری طرف وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ جاؤ دیکھو فلاں بستی میں اس کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، کتنی دیر ہو گئی۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچا۔ پہلے تو وہ بھی دنگ رہ گیا تھا، لیکن آگے جا کر اس کو اپنا وہ ساتھی نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہل نہیں رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، میرے دوست کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں اس طرح تم بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر خود بت ہو گیا ہوں۔ کیا حسین عورت ہے، کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کے بت سے اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا مشکل ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور کہنے لگا، حضرت سے جا کر کہہ دو کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت پوچھنے لگے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس بستی میں ایک بت کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ بت کسی عورت کا ہے اور اس بت کے سامنے آپ کا شاگرد دلہار بیٹا ہے اور کہتا ہے کتنی حسین عورت ہے اور اس کے سامنے سے ہرگز نہیں ہٹ سکتا، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت کہنے لگے، چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے سامنے ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاگرد کہنے لگا، حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے عورت ہے میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ حضرت پوچھنے لگے، کون سی عورت، کہاں ہے وہ عورت؟ شاگرد نے اشارہ کیا، وہ دیکھے اس کے سامنے
वहाँ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मैं इसको हासिल न कर लूं और इससे शादी न कर लूं। हजरत कहने लगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई औरत है, एक पत्थर का बुत है। शागिर्द कहने लगा जो भी हो हजरत, मैं तो इसको देखकर पागल हो गया हूँ कि बस इसके हुस्न के जलवे में खो गया हूँ और इसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। शागिर्द की ये बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए। या अल्लाह, ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का पंडित आपके पास आया और कहने लगा तुम कौन हो और हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो, किस मकसद से इस बस्ती में आए हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने। वो तुम्हारे इस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया है, इसके इश्क में मुब्तला हो गया। पंडित कहने लगा ये तो अच्छी बात है, इससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, हम इससे जो भी मांगते हैं हमारी मुरादें पूरी होती है। आपने फरमाया ये कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ एक अल्लाह ताला है। तो कोई चीज जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर वो किसी की मुरादें कैसे पूरी कर सकता है। वो पंडित आपकी गुस्ताखी करने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजू किया और 2 रकात नमाज नफल पढ़कर दुआ के अलावा यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है। तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। या अल्लाह, अब तेरे ही हुक्म से इस पत्थर को तू जिंदा कर दे, तू सब कुछ कर सकता है। ए औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह ताला के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसमें सांस भी नहीं था, वो औरत जिंदा हो गई और बाकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और कहने लगी आपके उस रब के हुक्म से जिसको आप मानते हैं मैं जिंदा हो गई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो कहने लगी मैं इन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बेअत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। चुनांचे इसके बाद औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो।